آدم و حوا کی تخلیق اور ان دونوں سے جنم لینے والی انسانی نسل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خالق کائنات نے کیا ہی خوب اہتمام کیا کہ اس انسانی معاشرہ میں سے ہی ایک انسان کامل کا انتخاب کیا اور اس منتخب ہستی پہ اپنا پیغام نازل کیا، اپنے احکامات نازل کیے، اوامر و نواہی نازل کیے اور پیغام رسانی کے اس سلسلہ کے لیے جبریل امین کا انتخاب کیا۔ جبریل امین رب العزت کا یہ پیغام آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاتے رہے۔ جی، کہ جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اس کا اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اس پیغام رسانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وجہ کیا؟ بہت سمپل، بہت سادہ، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے سے لے کر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے آخری پیغام تک نازل کیا جانے والا ایک ایک حکم، ایک ایک امر، ایک ایک نہیں اس کتاب میں محفوظ ہے۔ جی، اس کتاب میں محفوظ ہے۔ ایک بات بتائیے، وہی کا وہ سلسلہ جو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا، اس کا دوبارہ سے اجرا تو نہیں ہو گیا؟ جی، دوبارہ جاننا چاہوں گا، کہیں اس کا دوبارہ سے اجرا تو نہیں ہو گیا؟ بدقسمتی سے ہمارا عمل تو کچھ یوں ہی بتاتا ہے۔ کیسے؟ کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان جب وہ اپنے اپنے مکتبہ فکر کی مسجد سے نکلتا ہے، اپنے اپنے امام، اپنے اپنے مجتہد، فقیہ، اپنے اپنے ریلیجس اسکالر، کلیرک سے مل کے نکلتا ہے، ان کی گفتگو سن کے نکلتا ہے، تو سوائے اپنے عالم، مجتہد، فقیہ، کلیرک کے علاوہ باقی سبھی کو مشرک، کافر، بدعتی سمجھتا ہے نا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم سب مسلمانوں کا دوسرے مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے بارے میں یہی رویہ ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا عمل یہ بتاتا ہے کہ میری مسجد کے امام، میری مسجد کے خطیب، میرے مکتبہ فکر کے مجتہد اور فقیہ، ان پہ وحی نازل ہوتی ہے، ان پہ جبرائیل آتے ہیں، اور باقی اس سے محروم ہے؟ خدا را اپنا رویہ بدلیے، وہی کبھی نہیں آئے گی۔ اگر ہم اس کتاب کو سچا مانتے ہیں تو یہ تو اعلان کر رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو ایسا نہیں کہہ رہی، یہ تو یہ اعلان کر رہی ہے کہ دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ میں اس نیت سے علماء کرام کی گفتگو کیوں نہیں سنتا؟ ان کی قرآن فہمی سے استفادہ کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے آپ کو صرف ایک دائرے میں کیوں محدود کر لیا؟ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ میرے مسلک کا عالم دین، میرے مسلک کا مولوی، میرے مسلک کا کلیرک، میرے مسلک کا مجتہد، فقیہ، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، اس لیے کہ اس پہ وہی اترتی ہے۔ خدا را یہ رویہ بدلیے، ہر ایک کی بات سنیے، ہر ایک سے ایک جیسا برتاؤ کیجیے، ہر ایک سے پیار کیجیے، اور ہر ایک کی زبان سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کا جائزہ لیجیے، اور اس کی ایکسیپٹنس اور ریجیکشن، اس کا رد اور اس کی قبولیت
اس کا ماننا اور اس کا انکار کرنا، اس کا فیصلہ صرف اور صرف اس کتاب مبین کی روشنی میں کیجیے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں رب العزت فرماتے ہیں انہو لقول فصل وما ہوا بالحزل، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ کی وحی صرف اور صرف اس کتاب میں محفوظ ہے، جبرائیل کا وہ پیغام صرف اور صرف اس کتاب میں محفوظ ہے، اور اس کتاب پہ عمل کیا سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی محفوظ ہے۔ وہ کہاں؟ اگلی نشست میں۔ لیکن ایک گزارش، ایک التجا کہ میری اس درد مندانہ اپیل پہ غور ضرور کیجئے گا۔ آئیے عہد کریں کہ ہم ہر ایک کی بات سنیں گے، تعصب کے بغیر سنیں گے، نفرت کے بغیر سنیں گے، ہم کوئی تفریق نہیں کریں گے۔ ہاں، سنی ہوئی ایک ایک بات کو اس کتاب کی روشنی میں دیکھیں گے، اس کتاب میں موجود تعلیمات پہ پرکھیں گے، اور اسی کی روشنی میں اس کے رد یا اس کی قبولیت، اس کی ایکسیپٹنس یا ریجیکشن کا فیصلہ کریں گے۔ سوچئے گا اور دعا کیجئے گا کہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن فہمی کی توفیق بخشے، اور تمام انسانوں سے بلا تخصیص، بلا تفریق